دوستوں، آج ماہ محرم الحرام کی 9 چندی جمعرات ہے، پہلی جمعرات ہے۔ جو بندہ بھی مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لے گا، جو کوئی محرم کی پہلی جمعرات 9 چندی جمعرات کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر چینی کو بتائی گئی جگہ پر رکھ دے گا، چینی کا ایک ایک دانہ آپ کو کروڑ پتی بنا دے گا، ایک ایک دانہ آپ کے لیے ایک ایک کروڑ روپیہ لے کر آئے گا۔ مٹھی بھر چینی مر سورۃ الکوثر پڑھنے سے اگر آپ کی اولاد، آپ کی دکان، آپ کے دفتر ہر مقصد میں کامیاب ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والوں، آپ نے یہ وظیفہ آج 9 چندی جمعرات کے دن لازمی کرنا ہے، کیونکہ یہ محرم الحرام کی پہلی جمعرات ہے، پہلی بابرکت اور قبولیت والی جمعرات ہے، پہلا دن ہے، محرم الحرام کی پہلی جمعرات ہے، اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں اور قبولیت لے کر آئی ہے۔ جو بندہ بھی آج 9 چندی جمعرات کے دن اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار کر لیتا ہے، اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ اللہ والوں، آپ نے کرنا کیا ہے کہ مٹھی بھر چینی کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے باوضو مصلے پر بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک منٹ کا وظیفہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر آج 9 چندی جمعرات کے دن اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے کر لیتا ہے تو رب کعبہ کی قسم منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ کرتے ہی مل جائے گا۔ محرم کا مہینہ جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کا آغاز اسلامک سال کا آغاز ہے۔ آج 9 چندی جمعرات کے دن مٹھی بھر چینی پر یہ خاص وظیفہ کرنے کی دیر ہے، آپ کے گھر کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے گھر کی تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، آپ کے گھر میں موجود جتنی بھی بیماریاں ہیں تمام کی تمام بیماریوں کو شفاء کلی نصیب ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مقروض بیٹا ہے تو آج 9 چندی جمعرات کے دن آپ لوگوں نے مٹھی بھر چینی پر قرض سے نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، قرض ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اللہ والوں، ایک مٹھی بھر چینی پر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہماری بندشیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، ہمارے کاروبار میں بندش ہے، بیٹیوں کے رشتوں میں بندش ہے، نظر بد ہے، جادو جنات کے اثرات ہیں، یقین کیجئے صرف ایک مٹھی چینی پر سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، ہر طرح کی بندشیں، چاہے وہ رشتوں کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ کاروبار کے حوالے سے ہوں، آپ کی اولاد کے حوالے سے ہوں، میاں بیوی میں محبت کے حوالے سے ہیں، یقین کیجئے ہر طرح کی بندش چھوٹ جائے گی۔ صرف ایک مٹھی چینی پر آپ نے 9 چندی جمعرات کے دن سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، اور جس حاجت کے لیے پڑھنا ہے اس حاجت کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں جس کے گھر میں محرم کی پہلی جمعرات سال کی پہلی جمعرات ہے، اسلامک سال کی پہلی جمعرات ہے، اسلامک سال کی بھی 9 چندی جمعرات ہے، اور ماہ محرم الحرام کی بھی 9 چندی جمعرات ہے، اگر اپنے بند تقدیر کے تالوں کو کھلوانا چاہتے ہو، ایک مٹھی چینی پر سورۃ الکوثر پڑھ کر دیکھو، اس گھر کا بچے بچے کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر بندہ اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ مٹھی بھر چینی جو کہ ہر گھر میں موجود ہے، آپ نے مٹھی بھر چینی، صاف ستھری چینی، یاد رکھیے گا کہ چینی میں کوئی چیز مکس نہ ہو، بعض اوقات باورچی خانے میں چینی میں کوئی چیز مکس ہو جاتی ہے، آپ نے غور کرنا ہے کہ چینی صاف ستھری ہو۔ آپ نے مٹھی بھر چینی کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے مٹھی کو بند کر کے باوضو مصلے پر بیٹھ جانا ہے، جہاں محرم کا مہینہ اہل بیت کی شہادتوں کا مہینہ ہے،
ایک مٹھی چینی کا صدقہ آپ کی نسلوں کو آباد کر سکتا ہے، آپ کے گھر کے تمام افراد کو کامیاب کر سکتا ہے، آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے تو آج 9 چندی جمعرات کے دن صرف ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے، انشاءاللہ آپ کے گھر کے ایک ایک کونے سے رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، ساری عمر نہ مل سکا، آج 9 چندی جمعرات کے دن ایک مٹھی چینی پر سورۃ الکوثر پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آج کا وظیفہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام تک نہیں لیتے، ہمارے گھر سے بے سکونی بے برکتی ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، دکان پر گاہک نہیں آتے۔ آج 9 چندی جمعرات کے دن مٹھی بھر چینی پر یہ خاص وظیفہ کریں، میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ محرم کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ سال کا آغاز بھی قربانی سے ہوتا ہے اور سال کا اختتام بھی ذی الحج کے مہینے میں، وہ بھی قربانی کا مہینہ ہوتا ہے۔ محرم جسے اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس میں جہاں بہت سے واقعات اور معجزات ہیں وہاں بہت سی سعادتیں بھی ہیں، بہت سی کامیابیاں بھی ہیں۔ محرم کے مہینے کو تقدیر کے فیصلوں کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کو امام حسین کی شہادت سے منسلک کیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایک دن یوم عاشورہ کا دن موجود ہے۔ یوم عاشورہ میں بہت سی کامیابیاں بھی ہوئی ہیں، بہت سے واقعات اور معجزات، اور یوم عاشورہ میں شہادت امام حسین بھی ہوئی ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ قیامت بھی محرم الحرام کی 10 تاریخ یوم عاشورہ کے دن قائم ہوگی۔ محرم الحرام اپنی تاریخ کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ آپ محرم کی حقیقت کو جانتے ہیں تو اس کی فضیلت اور برکت سے مالا مال ہونے کے لیے آج 9 چندی جمعرات کے دن مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر کو لازمی پڑھیے گا۔ یہ مٹھی بھر چینی آپ کے لیے الادین کا چراغ بن جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، رب کی ذات غیب سے نوازے گی۔ اگر آپ ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑے، تو آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر پورا دن پوری رات موجود ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء، کسی بھی وقت یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ بس یاد رکھیے گا کہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ رات 9، 10، 11، 12 بجے تک بھی آپ لوگ ماہ محرم الحرام کی 9 چندی جمعرات کے دن مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر کا اس خاص وظیفے کو بالخصوص پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، ساؤتھ افریقہ سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ماہ محرم الحرام کی 9 چندی جمعرات آ جائے تو آپ نے مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ خود بھی کرنا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ اور یہ وظیفہ مکمل بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد ایک بار کمنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، یزید مرد آباد، یزید مرد آباد، ایک بار کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھیے گا۔ آج وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں، پہلے اس عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سی مائیں بہنیں، بہت سے بزرگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ یا پھر کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ کیا یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ جاتا ہے تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ آپ نے توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ ایک مٹھی چینی ملاوٹ کے بغیر، ایک مٹھی چینی سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں رکھ کر آپ نے
मुट्ठी को बंद कर लेना है और 3, 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। मुट्ठी भर चीनी का ये खास वजीफा रिस्क और दौलत के हवाले से है। जिनको पैसों की कमी है या जो अर्जेंट बेसिस पर जिनको पैसों की जरूरत है तो ये वजीफा पढ़ लो। आज मुट्ठी भर चीनी पर रिस्क दौलत का कामयाब शोहरत जिस मकसद के लिए ये वजीफा पढ़ेंगे, शाम मगरिब से पहले आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आप में से कोई मकरूज है, कर्ज से खुलासी के लिए पढ़ ले। आप में से कोई बीमार है, बीमारी से शिफा के लिए पढ़ ले। जवान बेटियां रिश्तों की वजह से परेशान हैं, माँ बाप पढ़ लें या बेटियां खुद पढ़ लें, इंशाअल्लाह बेहतरीन रिश्तों के असबाब हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप में से कोई जवान है, बेरोजगार बैठा है, रोजगार मिलता नहीं, मिलता है तो पसंद नहीं आता, आज मुहर्रमुल हराम की 9 चंदी जुमेरात के दिन मुट्ठी भर चीनी पर सूरतुल कौसर पढ़ने की देर है। वो रिस्क जिसके लिए आपने बड़ी बड़ी सिफारिशें करा ली, दिन रात मेहनत कर ली, वो रिस्क खुद चलकर राबता करेगा। आपने तमाम मकसद की नियत लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आज आप 9 चंदी जुमेरात के दिन कुछ भी मांगेंगे वो मिल जाएगा। नियत करते साथ ही एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज कीजिए। और सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो रब्बे करीम के एक नाम का वजीफा है, क्योंकि खास रिस्क और दौलत के हवाले से है तो आपने या रज़्ज़ाक़ू को पढ़ना है। या रज़्ज़ाक़ू रब्बे करीम का एक ऐसा सिफाती नाम है जिसका मतलब है कि रिस्क देने वाली ज़ात। जब इंसान मुहर्रम के महीने में मुट्ठी भर साफ सुथरी चीनी पर रिस्क और दौलत की नियत से पढ़ना शुरू करता है तो मेरा रब गैब से रिस्क के असबाब बनाता है कि जिसके लिए आप दर बदर की ठोकरें खाते हैं वो रिस्क खुद चलकर आपके पास आता है। आज 9 चंदी जुमेरात के दिन मुट्ठी भर चीनी पर सूरतुल कौसर पढ़ने से पहले या रज़्ज़ाक़ू को आपने 11 बार पढ़ना है। आपने मुट्ठी भर चीनी पर सिर्फ 11 बार या रज़्ज़ाक़ू को पढ़ना है। अल्लाह वालों का कहना है 11 बार या रज़्ज़ाक़ू को पढ़ते ही 300 रिस्क के दरवाजे खुल जाते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 300 रिस्क के दरवाजों की बात हो रही है। आज अगर सिर्फ 11 बार या रज़्ज़ाक़ू को पढ़ने से आपकी नस्लों को रिस्क और दौलत मिल जाए, आपके घर से तंग दस्तियां खत्म हो जाए, बंद कारोबार चल पड़े, कारोबार में तरक्की, उरूज, कामयाबी मुकद्दर हो जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। बस आपने 11 बार या रज़्ज़ाक़ू पढ़ना है। मेरे बताने में समझाने में वक्त लग रहा है, लेकिन आपके पढ़ने में सिर्फ 1 मिनट लगेगा। तवज्जो कीजिएगा। या रज़्ज़ाक़ू 1 बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ू 2 बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या रज़्ज़ाक़ू, या रज़्ज़ाक़ू, या रज़्ज़ाक़ू हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार या रज़्ज़ाक़ू पढ़ते दौरान रब्बे करीम से जितना मांग सकते हैं मांग लीजिएगा। 11 बार या रज़्ज़ाक़ू को पढ़ने से 300 रिस्क के दरवाजे खुलेंगे। फकीर से बादशाही नसीब हो जाएगी, मांगने वाला बांटने वाला हो जाएगा। अब आपने 11 बार या रज़्ज़ाक़ू पढ़ते साथ ही मुट्ठी भर चीनी को खोलकर चीनी पर फूंक मारनी है। मुट्ठी को दोबारा बंद कर लेना है। मुट्ठी को बंद करते ही दोबारा बगैर किसी से बात किए आपने सूरतुल कौसर को पढ़ना है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सूरतुल कौसर को दौलत का कामयाब वजीफा कहा जाता है। सूरतुल कौसर से नजरे बद, हसद, जादू, जिन्नात और तमाम रुकावटों, बंदिशों का आखिरी हल कहा जाता है। आज जो कोई बे औलाद बेटा है, कहता है कि औलाद हो नहीं सकती, डॉक्टर्स ने बांझपन करार दे दिया है। मुट्ठी भर चीनी पर सूरतुल कौसर पढ़कर औलाद के लिए मांग लें, नरीना औलाद मिलेगी। बेटा मांगेंगे बेटा मिलेगा, औलाद के लिए पढ़ेंगे औलाद मिलेगी। मकरूज हैं, कर्ज से निजात के लिए पढ़ेंगे, कर्ज से निजात होगी। मैं कहता हूं कि आज 9 चंदी जुमेरात के दिन
مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ آج آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی، آپ کی ہر چھوٹی بڑی حاجت پوری ہو جائے گی۔ بڑی ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج محرم الحرام کے مہینے میں 9 چندی جمعرات کے دن مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھے گا۔ اب آپ نے سورۃ الکوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ 10 ٹائمز پڑھنے میں کتنا ہی وقت لگ جائے گا؟ صرف 1 منٹ میں پورا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ توجہ کیجئے گا، وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، آپ نے وظیفے کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا یہ سمجھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے، اور آپ چاہے تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 10 بار پڑھنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ فوراً سے پڑھ کے آپ لوگوں نے جان چھوڑا لی۔ آپ لوگوں نے آرام آرام سے، دھیان سے، لطف کے ساتھ، کیف و سرور کے ساتھ اللہ پاک کی محبت میں گم ہوتے ہوئے اپنی حاجتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ آپ رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہیں آج کی رات 9 چندی جمعرات کے دن مانگ لیجئے گا۔ آج رب کریم سے مانگنے والے کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ والوں، سورۃ الکوثر کو بتائے گئے طریقے سے 10 بار پڑھ کر مٹھی کھول کر پھونک مار لیجئے گا۔ چینی پر پھونک مارتے ہی آپ نے فوری طور پر مٹھی کو بند کر لینا ہے، اور آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ اب آپ نے آخر میں رب کریم کے 2 نام ہیں، یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات، اور یا محمد کا مطلب ہے اللہ رب العزت کے محبوب کی ذات۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جب اللہ پاک کے مہینے میں یا اللہ یا محمد پڑھا جاتا ہے، یا اللہ سے اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں، یا محمد سے اللہ کے حبیب راضی ہو جاتے ہیں، اور جس بندے سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے اس کی دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جس بندے سے اللہ اور اللہ کا حبیب راضی ہو جائے اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اس کے گھر سے غربت تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی کہ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے مل جاتا ہے۔ آج جو لوگ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے، جس میں ہر قدم پر غیبی مدد آپ کے ساتھ ہو، کبھی کسی کی محتاجگی نہ ہو، تو آج 9 چندی جمعرات کے دن یا اللہ یا محمد کو صرف 11 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد کو آپ نے ملا کر پڑھا ہے اور اسی طریقے سے پڑھا جائے گا۔ یا اللہ یا محمد ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ آج 9 چندی جمعرات کے دن میں نے یہ 3 اعمال آپ کے حوالے کیے ہیں۔ یہ بے حد آزمودہ عمل ہے، جنہوں نے پوری ویڈیو دیکھی آج اس عمل سے وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اول آخر آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درمیان میں مٹھی بھر چینی پر آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کر لینا ہے۔ اب اس چینی کو آپ لوگ پلیٹ میں رکھ کر یا کٹوری میں، پلیٹ میں رکھیے گا تھوڑی پھیل جاتی ہے، اپنی چھت پہ رکھ دیں تاکہ چڑیا یا پھر حشرات الارض، کیڑے مکوڑے اس چینی کو تناول کر لیں، کھا لیں۔ اور نیت یہ کریے گا کہ میں اللہ پاک کی ننھی مخلوق کی
بے زبان مخلوق کی میں دعوت کر رہا ہوں۔ اللہ والوں، ہم لوگ دعوت کا اہتمام کرتے ہیں نا، اچھے اچھے پکوان بناتے ہیں، لذت آمیز ہم پکوان بناتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ مہمان نوازی کرو، اللہ پاک رزق کو وسیع و عریض کر دے گا۔ تو یہ تو آپ لوگ اللہ پاک کی ننھی مخلوق کی آپ لوگ دعوت کر رہے ہیں، صرف گمان کریں۔ اور ماہ محرم الحرام کی پہلی جمعرات کو یہ وظیفہ کیا جا رہا ہے، سال کی پہلی جمعرات ہے، مہینے کی پہلی جمعرات ہے، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اب اللہ والوں، جس نے پورا وظیفہ سنا، جس نے پوری ویڈیو دیکھی، وہی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ اس عمل کے بغیر نامکمل ہے۔ آپ نے رات میں سونے سے پہلے، جب آپ لوگ سونے پہ بستر کے لیے جائیں، تو آپ نے الف لام میم کی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے۔ درود پاک اول آخر پڑھنا ہے تو پڑھیں، نہیں پڑھیں گے کوئی حرج نہیں، لیکن الف لام میم یہ ایک بار ہو گیا، الف لام میم یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے الف لام میم کی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے، تو ہی یہ وظیفہ کامیاب ہوگا۔ کیونکہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو صبح کے کرنے کے ہوتے ہیں، کچھ وظیفے ایسے ہوتے ہیں جو رات کے کرنے کے ہوتے ہیں۔ البتہ اگر آپ نے صبح یہ عمل نہیں کرا، دونوں کو اکٹھا بھی کر سکتے ہیں، حرج نہیں، لیکن ان دونوں وظائف کے بغیر یہ عمل مکمل ہو نہیں سکتا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، اس عمل کو آپ لوگ چاہے تو 3-4 دن کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اس سے کیا فائدہ آپ لوگوں کو حاصل ہوگا؟ اللہ پاک وسیع و عریض مزید آپ کے رزق کو کرتا رہے گا۔ جتنی زیادہ اللہ پاک کی ننھی مخلوق کی آپ لوگ میزبانی کریں گے، اللہ پاک اپنی شان خدائی اور اپنے فضل کے صدقے آپ پر رحمتیں نازل و نزول فرماتا رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کی خصوصی دعا کرتا ہوں کیونکہ آج ماہ محرم الحرام کی پہلی جمعرات ہے، 9 چندی جمعرات ہے۔ آمین ضرور بولیے گا۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ آج اسلامک سال کی پہلی جمعرات ہے، آج ماہ محرم الحرام کی پہلی جمعرات ہے۔ اس ماہ جمعرات کے صدقے، 9 چندی جمعرات کے صدقے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے، امام حسنین کریمین کے صدقے، ننھے سے علی اصغر کے صدقے، تمام شہدائے کربلا کے صدقے ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے، ہمارے دل کی جو تمنائیں ان کو پوری فرما دے، ہماری تکلیف اور ہماری اور جو بھی آرزو ہے ان سب کو میرے مولا ہم وہ پوری فرما دے، ہماری تکلیف کو، ہماری پریشانیوں کو ختم فرما دے، ہم پر نظر بد ہے، جادو جنات کے اثرات ہیں، ان سب کو جلا دے، ہمیں اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہمارے روزی روزگار میں برکتیں وسعتیں پیدا فرما، اچھا کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک کی سنتوں کے مطابق تجارت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ سچ بولنے والا بنا دے، صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے، سلف صالحین کی جماعت میں شامل فرما، عزت کی موت، ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرما دے۔ میرے مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، جو ابھی میرے بھائی بہن ابھی قرض کے دلدل میں دھسے ہوئے ہیں ان کو قرض سے خلاصی عطا فرما، جو سود کے چکر میں پھنس گئے ہیں یا پھر انسٹالمنٹ پہ کچھ لے کر پھنس گئے ہیں یا بینک سے لون لے کر پھنس گئے ہیں، میرے مولا اپنے فضل سے ان کو اس دلدل سے نکال کر ان کو جس طرح تو نے یوسف کو مصر کا تاجدار بنا دیا ان کو بھی تاجدار بنا دے، میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما دے، جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں ان پر اپنی خاص نظر نزول فرما، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمان کے جو مجاہدین ہیں ان کی مدد فرما، اور جو دشمنان اسلام ہیں، جو منافقین ہیں، ان سب کو کیفر و کردار تک پہنچا دے، ان کے منہ کو کالا فرما دے، خاک آلود فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کے بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔